ایک بہت ہی دلچسپ اسلامی پیشگوئی ہے جو عالمی حکمرانی کے 5 الگ الگ ادوار کی بات کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ماضی سے شروع ہو کر سیدھا مستقبل تک جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ 5 ادوار آخر ہیں کیا، اور سب سے اہم بات کہ آج ہم کس دور میں کھڑے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز اس طاقتور حدیث سے ہوتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امت کی حکومت زمین کے مشرق اور مغرب یعنی پوری دنیا تک پھیلے گی۔ ذرا اس دعوے کے پیمانے کا تصور کریں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر آنے والے تمام واقعات کی عمارت کھڑی ہے۔ اچھا، تو اس پورے موضوع کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ یہ رہا ہمارا روڈ میپ۔ سب سے پہلے ہم خود 5 ادوار کی پیشگوئی کو دیکھیں گے، پھر ہم ملوکیت سے استعماریت تک کا سفر کریں گے، اس کے بعد آج کے بالواسطہ حکمرانی کے دور، خراسان کے متوقع عروج، اور آخر میں ایک نئے عالمی نظام اور اس وعدے کی صبح پر بات کریں گے۔ تو آئیے اس پیشگوئی کے مرکزی خیال میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ صرف واقعات کی کوئی عام ترتیب نہیں ہے، بلکہ اسے تاریخ اور تقدیر کے ایک خاکے یا بلو پرنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 ادوار۔ پہلے 2 یعنی دور نبوت اور خلافت راشدہ ایک سنہری دور سمجھے جاتے ہیں، ایک مثالی نمونہ۔ لیکن پھر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اور چوتھا دور، جنہیں کاٹ کھانے والی اور جابرانہ ملوکیت کہا گیا، زوال کے دور کی نشاندہی کرتے ہیں، اور آخر میں پیشن گوئی اسی اصلی ماڈل کی طرف واپسی کی امید دلاتی ہے، یعنی 5واں دور۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مثالی دور کے بعد حالات خراب کیسے ہوئے؟ یہ ہمیں تیسرے دور میں لے آتا ہے، جسے کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا گیا، جو بالآخر چوتھے دور یعنی استعماریت میں تبدیل ہو گئی۔ اس تیسرے دور کو کاٹ کھانے والی بادشاہت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب حکومت موروثی بن گئی، یعنی باپ کے بعد بیٹا حکمران بننے لگا۔ یہ خلافت کے ابتدائی ماڈل سے ایک بہت بڑا انحراف تھا، جو اہلیت اور مشاورت پر مبنی تھا، نہ کہ خاندانی تعلق پر۔ اور بدقسمتی سے تاریخ ہمیں اس دور کی ناانصافیوں کی واضح مثالیں دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کربلا جیسے سانحات کی، مدینہ کی بے حرمتی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب طاقت کو عوام کی خدمت کے بجائے ذاتی اور خاندانی مفادات کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے بعد چوتھا دور آیا، جسے جابرانہ غلامی کی بادشاہت کہا گیا۔ اب ماخذ میں اس کی تشریح یورپی استعماریت کے دور کے طور پر کی گئی ہے، ایک ایسا وقت جب مسلم دنیا کا بڑا حصہ غیر ملکی طاقتوں کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، کیا استعماری دور واقعی ختم ہو چکا ہے؟ ماخذ میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف اپنی شکل بدل چکا ہے اور اب یہ کنٹرول کے ایک نئے، زیادہ بالواسطہ نظام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ماضی میں کنٹرول بہت واضح تھا، آپ کو غیر ملکی جھنڈے نظر آتے تھے، وائس رائے نظر آتے تھے، قابض فوجیں نظر آتی تھیں۔ آج یہ بہت خاموش، بہت بالواسطہ ہے۔ یہ معاشی انحصار کی شکل میں ہے، غیر ملکی قرضوں کی صورت میں ہے، عالمی طاقتوں سے اشارے کا انتظار کرنے کی صورت میں ہے۔ ریموٹ کنٹرول وہی ہے، صرف بٹن بدل گئے ہیں۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت ہی سنگین انتباہ دیتا ہے، یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا۔ پیشگوئی کے مطابق ہم ابھی آدھے راستے پر ہیں، اور اس کے دوسرے نصف حصے میں بڑی آزمائشیں آئیں گی، جس میں دجال کا ظہور بھی شامل ہے۔ تو اگر ہم اس تاریک دور میں ہیں تو روشنی کی کرن کہاں سے آئے گی؟ امید کہاں سے پیدا ہوگی؟ پیشگوئی ایک بہت ہی مخصوص جغرافیائی علاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے، خراسان ہو۔ اب یہ خراسان کیا ہے؟ تاریخی طور پر یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے جس میں آج کے افغانستان، پاکستان، ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے شامل ہیں، اور پیشگوئی میں اسے حتمی بحالی کے نقطۂ آغاز کے طور پر پہچانا گیا ہے۔ اس کی ایک دلچسپ تاریخی دلیل بھی دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 سال تک بڑے اسلامی مصلحین یا مجددین عرب دنیا سے آئے، لیکن پچھلی چند صدیوں میں ایک تبدیلی آئی ہے اور ان میں سے کئی اسی خراسان کے خطے سے ابھرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں آخری یعنی 5ویں دور کی طرف لاتا ہے۔ یہ تحریک جو خراسان سے شروع ہوگی، آخر کار ایک نئے عالمی نظام کی شکل کیسے اختیار کرے گی؟ اس نئے نظام کی وسعت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے، روئے زمین پر کوئی کچی مٹی یا اون کے بالوں کا بنا گھر نہیں بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ مطلب واضح ہے،
اس کا دائرہ کار عالمی ہوگا۔ اب ماخذ کے مطابق اس عالمی نظام کا قیام ایک ہی طریقے سے نہیں ہوگا، اس کے 2 راستے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، عزت کے ساتھ، جہاں قومیں رضاکارانہ طور پر اسے قبول کریں گی، اور دوسرا، غلبے کے ذریعے، جہاں انہیں اسلامی نظام کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہاں ایک اہم سیاسی اور نظریاتی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نظریہ 2 قومی نظریے پر مبنی ہے، اور یہ ایک واحد کثیر المذاہب قوم کے تصور کی براہ راست مخالفت کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے دیگر سیاسی نظریات سے ممتاز کرتی ہے۔ تو آخرکار یہ سب کچھ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ پیش گوئی کا اختتام ایک نئی شروعات کے ویژن پر ہوتا ہے، جسے شاعرانہ زبان میں وعدے کی صبح کہا گیا ہے۔ جیسا کہ عظیم شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ اور اس نئی صبح کا مرکزی نغمہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ خطبے میں کہا گیا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یعنی خدا کی وحدانیت کا عالمی اعتراف۔ اس متوقع تبدیلی کا پیمانہ اتنا وسیع ہے کہ خود اقبال کو بھی کہنا پڑا، میں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔